وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج پڑھیں گے آیت نمبر 112۔ یہودی قوم کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ماری گئی، تھوپ دی گئی ان پر ذلت، ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بنا دی گئی۔ اور کیوں اتنا شدید اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اس قوم کے اوپر؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا اس قوم کو، تمام پیغمبر ان کے اندر بھیجے، ان کو امامت دی، یہ چوزن پیپل تھے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ان کے اوپر، لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کیں، اور نافرمانیوں میں یہ حد سے گزرنے والی قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اعزاز لے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا، اور ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بنا دی۔ اچھا، اب بہت سارے ٹین ایج بچے بھی جو ہیں وہ سن رہے ہیں تفسیر، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اب تو یہودی جو ہیں اسرائیل میں بڑے طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، تو میں تھوڑی سی ان کی تاریخ جو ہے نا اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، وہ نیکسٹ آڈیو میں آپ سن لیجئے گا بریفلی، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی یہ جو آیات ہیں حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئیں ان کے لیے۔ یہ جو قوم تھی ہر جگہ سے ذلیل و خوار ہو کے نکالے گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا سُقِفُوا، جہاں کہیں پائے گئے ذلیل و رسوا ہو کر نکالے گئے۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ہاں کچھ اگر اللہ سے تعلق کی وجہ سے کچھ سہارا ملا، یا لوگوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کچھ سہارا ملا۔ یہ وہی بات جو ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی نا، کہ ابھی جو پاورفل نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے ان کا۔ اس وقت یورپ اور امریکہ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس وقت پاورفل نظر آ رہے ہیں۔ ایکچولی یہ قوم پاورفل نہیں ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، شدید اللہ کی ناراضگی کے ساتھ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اللہ نے مسلط کر دی، تھوپ دی ان کے اوپر محتاجی۔ کم ہمت رہیں گے، محتاج رہیں گے، ہاں لیکن لوگوں کی پشت پناہی کی وجہ سے کبھی سٹیبل نظر آئیں گے، جیسے اب نظر آ رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اور یہ کیوں ہے ان کے ساتھ اس طرح سے؟ کیونکہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور وہ اپنے ہی نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، بغیر حق، ناحق۔ اپنے ہی قوم میں سے جو نبی آتے تھے، جو ان کو خیر کی طرف بلاتے تھے، نیکی کی طرف بلاتے تھے، برائی سے روکتے تھے ان کو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے۔ ذالک بما عصوا، اور یہ اس لیے بھی کہ یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ نافرمانیوں میں بھی حد سے گزر جاتے تھے۔ اچھا، یہ تو اس قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو ہمیں تو اپنے بارے میں دیکھنا ہے، کیونکہ ان کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ اصل میں بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ بہت بڑا احسان کرتے ہیں، اعزاز دیتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں، تو جب قوم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر اللہ کا غضب اور غصہ اس قوم پر ہوتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ ہم سوچیں کہیں ہم تو نہیں اللہ کی آیات کا کفر کرتے، یعنی انکار کر دینا۔ ایک تو چیز یہ ہوتی ہے نا، ہم یہ تو مانتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں 100% درست بات ہے، یہ سب ہم مانتے ہیں، مگر آیا کہ ہم قرآن کی تمام باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں؟ یہ بھی آیات کا کفر ہے نا، آیات کا انکار ہے، کہ جو بھی باتیں اللہ نے قرآن میں کہی ہیں کیا ہم سب پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ وہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، ہم بھی جو بھی کوئی خیر کی طرف، دین کی طرف بلاتا ہے ہم اس کو آرام سے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کے ساتھ پلٹے، اور اب ہمارے اوپر بھی جو ذلت اور رسوائی ہے اس وقت، امت مسلمہ بھی اب ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ ہم بھی اپنے لیے اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم سب کو یہ سوچنا ہے
کہ جو کچھ بھی ہم قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا ہے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا، کیونکہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور 100% ٹرو ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جو قرآن کی آیات اس قوم کے بارے میں آئی ہیں نا، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہم پڑھیں گے کہ کیسے کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے جب غداری کی تھی اس کے بعد 2000 سال تک ذلیل و رسوا ہوتی رہی یہ قوم۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے بریفلی پڑھتے ہیں، وہ ضرور سن لیجئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل یہودیوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چلتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں۔ آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کے بچے بنی اسرائیل، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دور میں مصر لے آئے تھے۔ یہ مصر میں مقیم رہے، آہستہ آہستہ ڈاؤن فال ہوا، ان میں اخلاقی برائیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، ان میں دین سے دوری، اللہ سے دوری، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ان کے اوپر مسلط کر دیا مصر میں۔ اتنا ظالم جابر وہ بادشاہ تھا، ان پر انتہائی ظلم کرتا تھا، شدید پستی اور ظلم اور غلامی کی زندگی میں یہ لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کو نجات دے فرعون سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے نجات دلوا کر فلسطین کی طرف لے کر چلے۔ آپ دیکھیں ان کی ذہنیت، اس قوم کی، اتنی نافرمان قوم تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے، سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کیا کیا؟ فوراً بعد ہی دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی کوہ طور پہ تورات لینے گئے تھے، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ وہیں صحرائے سینا میں کہتے ہیں کہ یہ 40 سال تک پستی کی زندگی گزارتے رہے، وہیں سرگرداں رہے سزا کے طور پہ۔ کہتے ہیں صبح چلتے تھے فلسطین کی طرف، جتنا راستہ طے کرتے تھے، رات کو سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے وہیں پر ہوتے تھے جہاں سے چلے ہیں، وہاں سرگرداں رہے صحرا کے اندر۔ ایک پوری جنریشن ان کی ختم ہوئی۔ اگلی جنریشن آئی، اس میں ہم نے طالوت اور جالوت کے قصے میں پڑھا کہ کس طرح پھر انہوں نے فلسطین کو فتح کیا، انٹر ہوئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان کنگڈم قائم ہوئی، وہ عروج کا دور تھا۔ لیکن پھر وہی آہستہ آہستہ اپنے پرانی روش پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان میں انبیاء بھیجے، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑ دیتے تھے، انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ آپس میں اتنی ان کی لڑائیاں اور سازشیں اور جنگ و جدل تھی کہ ان کا اپنا ملک جو تھا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوا تھا، ایک کو یہودیہ کہتے تھے اور ایک کو اسرائیل۔ 8 صدی میں یعنی بیفور کرائسٹ آشوریوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کی ایک جو ریاست تھی مکمل طور پہ انہوں نے تباہ کر دی، اور جو دوسری ریاست تھی اس میں صرف ہیکل سلیمانی اور تورات محفوظ رہی، باقی وہ بھی سب تباہ ہو گیا۔ 6 صدی میں بیفور کرائسٹ بابلیوں نے ان پر حملہ کیا، انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا، تورات بھی جلا دی۔ وہ وقت سخت ذلت اور غلامی کا ٹائم تھا، ان کا پستی کا شکار ہو گئے، کیونکہ نہ تو عبادت گاہ رہی نہ کتاب رہی۔ 5 BC میں فارسیوں نے ان کو پھر بابلیوں سے آزاد کرایا، فلسطین انہیں دوبارہ ملا، ہیکل انہوں نے تعمیر کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام آئے، انہوں نے حافظے سے ان کو تورات دوبارہ لکھوائی، لیکن پھر ان کی وہی پرانی روش، انہوں نے کتاب میں خود ساختہ تبدیلیاں کر لیں۔ 4 BC میں سکندر اعظم نے ان کو فتح کیا اور ان کو رومن امپائر کا حصہ بنا دیا۔ وہ بھی وقت ان کی شدید ان پر ذلت مسلط ہوئی، غلامی میں رہے۔ وجہ کیا تھی کہ جو لوگ بھی ان کو پناہ دیتے تھے یہ انہی کے خلاف سازشیں کرنے لگ جاتے تھے، انہی کی جڑیں کاٹتے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے غداری کی، تو 1 AD جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا تو 1 AD میں رومنز نے ان کا مکمل ٹیمپل تباہ کر دیا، ان کے علماء کو مکمل طور پہ مار ڈالا۔ رومنز نے اس ٹائم پر ان کے مذہب پر عمل کرنا سیاسی جرم بنا دیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو نکال باہر کیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، فلسطین سے نکال دیا، تب کے نکلے ہوئے اب کہیں جا کر دوبارہ مقیم ہو سکیں۔ خیر، پھر 3 اور 4 صدی میں عیسائیوں کے ہاتھوں بہت ذلیل و خوار ہوئے، ان کی معاشی حالت بالکل تباہ ہو گئی۔ 7ویں اور 8ویں صدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے، اس میں ان کو مدینے سے، خیبر سے نکال باہر کیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کو شام سے بھی نکال دیا گیا۔
پھر 11ویں اور 12ویں صدی آتی ہے جس میں صلیبی جنگیں ہوئیں. صلیبی جنگوں میں جرمنی اور فرانس میں ان کا قتل عام ہوا. پھر آ جائیں 13ویں صدی میں. 13ویں صدی میں کیا ہوا؟ فرانس نے ان کو جلا وطن کر دیا. انگلینڈ سے بھی نکال دیے گئے، اسپین سے بھی نکال دیے گئے. اور اسپین میں تو کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ پکڑ کر زبردستی مذہب چینج کرنے پہ مجبور کیا گیا. پھر پرتگال سے بھی نکالے گئے. 15ویں صدی میں عیسائیوں نے جب اسپین فتح کیا تو یہودیوں کو مکمل طور پہ جلا وطن کر دیا، یعنی مکمل طور پہ وہاں سے نکل گئے. روس میں بھی ان کا قتل عام ہوا. پھر 19ویں صدی میں 1933 میں آپ کو وہ سب جانتے ہیں ہٹلر نے جو ان کے ساتھ جرمنی میں کیا، کہتے ہیں ملینز آف یہودیوں کو اس نے گیس چیمبرز میں ڈال ڈال کے مار دیا. تقریباً 6 ملین یہودی ختم ہوئے. تعلیمی مذہبی ادارے سب ختم ہو گئے، کمیونٹیز ان کی ختم ہو گئی، سخت بدحالی کا شکار ہوئے. تو یورپ سے مکمل طور پہ باہر نکل گئے. اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے ایک تنظیم بنائی کہ کچھ لوگوں نے جمع ہو کر تحریک اٹھائی کہ اس طرح سے ختم ہوتے ہوتے ہمارا تو سارا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹ جائے گا. تو پھر دوبارہ سے آرگنائز ہونا شروع ہوئے. کہتے ہیں 19ویں صدی میں عثمانیہ حکومت سے انہوں نے اپیل کی تھی کہ ہمیں دوبارہ انٹر ہو لینے دیں فلسطین میں، لیکن وہ مسترد ہو گئی تھی. اب یہ انٹر کیسے ہوئے ہیں؟ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی ہے، فرسٹ ورلڈ وار 1948، اس میں انہوں نے انگلینڈ اور فرانس کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں انعام کے طور پہ UN میں ایک قرارداد منظور ہوئی جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ فلسطین میں آنے کی اجازت ملی. پھر آپ جانتے ہیں آہستہ آہستہ انہوں نے آ کے وہاں پر پراپرٹیز خریدنی شروع ہوئیں، اپنے قدم جمانے شروع ہوئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مکمل طور پہ قابض ہونے کی کوشش میں. تو اس طرح سے یہ انٹر ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا ان کے اوپر ذلت مسلط رہے گی، قیامت تک رہے گی. قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ دجال کو اور ان کو پکڑ پکڑ کے ماریں گے. دجال بھی تو یہودیوں میں سے ہی ہوگا نا، تو ایک ایک یہودی کو پکڑ کر مارا جائے گا. تو اللہ کی یہ بات حرف بحرف سچ ہے کہ ان کے اوپر اللہ نے اپنی ذلت اور رسوائی مسلط کر رکھی ہے. تو یہ ان کی ایک نظر میں چاہ رہی تھی کہ بریف ہسٹری آپ لوگ جان لیں. آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.